أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ بے شک تمہارے نام ما شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہذا مجھ پر احسن یعنی خوبصورت الفاظ میں درود پاک پڑھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو پاکستان پنجاب کے شہر واربرٹن کے ہفتہ وار اجتماع میں جو شامل ہیں، مسلمان کی نیت چونکہ اس کے عمل سے بہتر ہے، لہذا آئیے ثواب بڑھانے کے لیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تاخیر اجتماع میں شرکت کروں گا، اول تاخیر موبائل فون بند رکھوں گا. آپ نیت یہ کر لیں کہ جتنی دیر چونکہ جو قبلے کی طرف بیٹھے ہیں کعبۃ اللہ کی تعظیم کی نیت کے ساتھ جب تک بیٹھیں گے ثواب بھی پائیں گے. کعبے کی تعظیم کی نیت سے قبلہ رو بیٹھنا، اور مبلغ کے لیے چونکہ سامعین کی طرف جو سننے والے ان کی طرف منہ ہونا سنت ہے، اس لیے میں آپ کی طرف رخ کیے ہوئے. جب جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام اقدس لیا جائے درود پاک پڑھنے کی نیت کر لیں. اللہ عز و جل کے نام کے ساتھ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ عز و جل یا جل جلالہ پڑھتے رہیں گے. ثواب کے حصول کے لیے علم دین حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی، کہ علم دین کی مجلس میں حاضر ہونے کی بھی بڑی فضیلتیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا ابو العباس ولید بن مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے، کسی خلیفہ نے لوگوں کو اس طرح نصیحت کی: اے اللہ عز و جل کے بندو، بقدر استطاعت یعنی جتنا تم سے ہو سکے اللہ عز و جل سے ڈرو. ان لوگوں کی طرح ہو جاؤ جو سستی و غفلت کا شکار تھے پھر بیدار ہو گئے، اور انہوں نے یہ بات اچھی طرح سمجھ لی کہ یہ دنیا ہمارا دائمی ٹھکانہ نہیں، ہمیں اس سے پلٹ جانا ہے. اس لیے انہوں نے آخرت کی تیاری شروع کر دی. اے بندگان خدا، موت کے لیے تیار ہو جاؤ، بے شک وہ تم پر چھائی ہوئی ہے. زاد راہ تیار رکھو، کجاوے کس لو، بے شک تمہیں کوچ کا حکم مل چکا ہے. بے شک منزل لمحہ ب لمحہ قریب ہوتی جا رہی ہے. ہر منٹ طویل مدت میں کمی کر رہا ہے. زندگی کی مدت کم ہوتی جا رہی ہے. زندگی کے قلعہ کو وقت کی ضربیں کمزور کر رہی ہیں. جانے والے جا رہے ہیں، نئے لوگ آ رہے ہیں. بے شک دن اور رات بڑی تیزی سے واپسی کے لیے پر تول رہے ہیں. جو پیش قدمی کا مظاہرہ کرے گا وہ زندگی کی دوڑ میں کامیاب ہو جائے گا، اور جو زندگی کے دنوں کو گننے میں لگا رہا اور بیٹھے بیٹھے سوچتا رہا وہ یقیناً ناکام ہو جائے گا. سمجھدار انسان اپنے رب عز و جل سے ڈرتا، اپنے آپ کو نصیحت کرتا اور اپنی توبہ پر ثابت قدم رہتا ہے. اپنی خواہشات کے دھارے میں نہیں بہتا بلکہ ان پر غالب رہتا ہے. بے شک انسان کی موت اس سے پوشیدہ ہے. لمبی لمبی امیدیں اسے دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں. شیطان
ہر دم انسان کے ساتھ رہتا ہے، اسے توبہ کی امید دلا کر معصیت یعنی گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر اسے توبہ نہیں کرنے دیتا، اور اس طرح ٹال مٹول کرواتا رہتا ہے کہ کل توبہ کر لینا، فلاں وقت توبہ کر لینا۔ اس طرح کی کھوکھلی امیدوں میں اسے جکڑے رکھتا ہے، گناہ کو آراستہ کر کے پیش کرتا ہے تاکہ انسان گناہوں پر دلیر ہو جائے، حالانکہ موت اس پر اچانک چھا جائے گی، پھر سوائے حسرت کے کچھ نہ ہوگا۔ انسان کو موت کی طرف سے بے خبری نے غافل کر رکھا ہے۔ اے لوگو، تمہارے اور جنت یا دوزخ کے درمیان صرف موت کی دیوار آڑ ہے، جیسے ہی یہ دیوار گری غافل انسان کف افسوس ملتا رہ جائے گا، پھر تمنا کرے گا کہ کاش کچھ وقت مہلت مل جائے، لیکن پھر یہ خواہش کبھی پوری نہ ہوگی۔ اس وقت انسان سمجھ جائے گا کہ وقت کے ضیاع نے اسے ناکامی کی طرف دھکیل دیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس نصیحت آموز حکایت میں ہمارے لیے عبرت کے بے شمار مدنی پھول ہیں کہ انسان کو گرد و پیش کے ماحول سے عبرت حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ سمجھدار وہی ہے جو موت سے پہلے اس کی تیاری کر لے۔ یقیناً دنیاوی زندگی بے حد مختصر ہے، ہماری ہر سانس موت کو ہم سے قریب کرتی جا رہی ہے۔ جیسے ہی یہ سانس کی مالا ٹوٹی ہمارا سلسلہ عمل بھی رک جائے گا، پھر حسرت و افسوس کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ اتنی بھی مہلت نہ دی جائے گی، ایک مرتبہ سبحان اللہ عز و جل کہہ کر اپنی نیکیوں میں ہی اضافہ کر لیں۔ یاد رکھیے، اگر ہم نے اپنی زندگی کے فانی ایام کو دنیا کی رنگینیوں میں بدمست رہتے ہوئے ضائع کر دیا تو بعد میں کف افسوس ملنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا۔ ہماری زندگی کا ایک وقت مقرر ہے، اس میں کتنے ماہ و سال ہوں گے سب سے پہلے سے طے ہے، اور جب ہم اپنا یہ طے شدہ وقت گزار لیں گے تو ہمیں تھوڑی سی بھی مہلت نہ مل سکے گی۔ چنانچہ اسی بارے میں ارشاد ربانی عز و جل ہے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے، جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ یاد رکھیے، جیسے ہی مخصوص مدت یہ پوری ہوگی ہمیں یہ دنیا چھوڑنی ہوگی، لہذا میں اپنی زندگی اور وقت کو غنیمت جانتے ہوئے آخرت کی تیاری میں مشغول ہو جانا چاہیے۔ ہمیں اس دنیا میں بیکار نہیں پیدا کیا گیا۔ اللہ عز و جل نے دنیا میں کوئی حقیر سی شے بھی، خواہ وہ پتھر ہی کیوں نہ ہو، بے مقصد پیدا نہیں کی۔ تو کیا انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود کسی مقصد کے بغیر ہی پیدا کر دیا ہوگا؟ وہ لوگ جو کہتے ہیں کھیل کود ہماری زندگی ہے، وہ لوگ جو اپنی زندگی کھیل کود کو سمجھ بیٹھے، دنیا کے عیش و عشرت اور عیاشیوں میں دل لگا بیٹھے، ان کے لیے پارہ 18 سورۃ المومنون آیت نمبر 115 کہ ان الفاظ پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ ترجمہ کنز الایمان، تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں؟ یعنی اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ کوئی خاص مقصد ہے جس کے پیش نظر انسان کو پیدا کیا گیا۔ فرمایا جا فحسبتم انما خلقناکم عبثا، تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا؟ بیکار نہیں بنایا، وہ خاص مقصد ہے
جس کے تحت تمہیں بنایا گیا. اللہ عز و جل انسان کے مقصد حیات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے. چنانچہ پارہ 27 سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 ارشاد ربانی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ترجمہ کنز الایمان، اور میں نے جن اور آدمی اتنے ہی یعنی اسی لیے بنائے کہ میری بندگی کریں. اسی طرح ایک اور مقام پر مقصد حیات یوں بیان کیا گیا. پارہ 29 سورہ ملک الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ترجمہ کنز الایمان، وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو تم میں کس کا کام زیادہ اچھا. موت اور زندگی کی تخلیق کا مقصد کیا؟ عملوں کی جانچ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مذکورہ بالا دونوں آیات مبارکہ کے علاوہ بھی قرآن پاک میں دیگر مقامات پر تخلیق انسانی کا مقصد بیان کیا گیا ہے. اس مقصد میں کامیابی کے لیے انسان کو اس دنیا میں بہت مختصر سے وقت کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور اس وقفے میں سے قبر و حشر کے طویل ترین معاملات کے لیے تیاری کرنی ہے. میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے کہ میں اس وقت مقصد حیات پر گفتگو کر رہا ہوں. انتہائی نازک اور اہم موضوع ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق کا مقصد قرآن میں جو بیان کیا ہے. لہذا سمجھدار انسان وہی ہے کہ جو اس مختصر سے وقت کو غنیمت جانتے ہوئے قبر و حشر کی تیاری میں مشغول ہو جائے اور لمحہ بھر بھی اپنا قیمتی وقت فضول کاموں میں برباد نہ کرے. کیونکہ کسی کو معلوم نہیں کہ آئندہ لمحے وہ زندہ بھی رہے گا یا موت اسے ہمیشہ کے لیے گہری نیند سلا دے. رحمت عالم، نور مجسم، شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے اغتنم خمسا قبل خمس، یعنی 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. 5 کو 5 سے پہلے غنیمت جانو. شبابہ کا، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. وصحتک قبل سقمک، اور اپنی صحت کو بیماری سے پہلے. وغناک قبل فقرک، مالداری کو تنگ دستی سے پہلے. وفراغک قبل شغلک، اور فرصت کو مشغولیت سے پہلے. وحیاتک قبل موتک، اور زندگی کو موت سے پہلے. یہ 5 چیزیں فرمائی ہیں کہ 5 کو 5 سے پہلے غنیمت جانو. وقت کی قدر وہ لوگ جانتے ہیں جو بے حد مصروف ہوتے ہیں، ورنہ جو لوگ فرصتی ہوتے ہیں ان کو کیا معلوم کہ وقت کی کیا اہمیت ہے. وقت کی قدر پیدا کیجئے اور فضول باتوں اور فضول کاموں سے گریز کرنے کا، فضول باتوں اور فضول کاموں سے گریز کرنے کا ذہن بنائیے کہ مومن کی شان یہ نہیں کہ بے فائدہ کاموں میں مشغول ہو جائے. جیسا کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، آدمی کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی، آدمی کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی اس کام کو چھوڑ دینا ہے جو اسے نفع نہ دے. یہ بے فائدہ کاموں کا چھوڑ دینا یہ اسلام کی خوبیوں میں سے خوبی ہے. حضرت سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں، بندے کا غیر مفید کاموں میں مشغول ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالی نے اس سے اپنی نظر عنایت پھیر لی. بڑے توجہ طلب جملے امام غزالی کے. بندے کا غیر مفید کاموں میں مشغول ہو جانا کس بات کی علامت ہے؟ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے اپنی نظر عنایت پھیر لی ہے. اور جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے، اگر اس کی زندگی کا ایک لمحہ بھی
اس کے علاوہ گزر گیا تو وہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس پر عرصہ حسرت دراز کر دیا جائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، زندگی کے ایام چند گھنٹوں سے اور گھنٹے لمحوں سے عبارت ہیں۔ زندگی کا ہر ایک سانس انمول ہے۔ کاش کہ ہمیں اپنے مقصد حیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک ایک سانس کی قدر نصیب ہو جائے، کہ کہیں کوئی سانس بے فائدہ نہ گزر جائے، اور کل بروز قیامت زندگی کا خزانہ نیکیوں سے خالی پا کر اشک ندامت نہ بہانے پڑ جائیں۔ اے کاش زندگی کی ہر ساعت مفید کاموں ہی میں صرف ہو، بروز قیامت اوقات کو فضول باتوں خوش گپیوں میں گزرا ہوا پا کر کہیں کف افسوس ملتے نہ رہ جائیں۔ جیسا کہ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت کو اس گھڑی کے سوا کسی شے پر حسرت نہ ہوگی جس میں وہ اللہ کا ذکر نہ کر سکے تھے۔ اہل جنت کو کوئی حسرت نہیں ہوگی، اس گھڑی کسی شے پر اتنی حسرت نہ ہوگی جس میں وہ اللہ کا ذکر نہ کر سکے تھے، اس گھڑی کے سوا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی دنیاوی زندگی فضول باتوں اور کاموں میں صرف کرنے کی بجائے، فضول کاموں میں صرف کرنے کی بجائے ذکر و درود اور نیک اعمال میں بسر کریں، اور ہر وقت فکر آخرت میں لرزاں اترسا رہا کریں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان خود بھی فکر آخرت میں مشغول رہتے تھے اور لوگوں کو بھی اس کا ذہن دیا کرتے تھے، جیسا کہ خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر لوگوں سے ارشاد فرمایا۔ سنیے سیدنا صدیق اکبر کی نصیحت سنیے۔ ارشاد فرمایا، اے خدا کے بندو، خوب جان لو کہ تم صبح اور شام موت کی طرف بڑھ رہے ہو، تم سے موت کا علم پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ اگر تم اپنے مقررہ اوقات کو رب کی رضا والے کاموں میں صرف کر سکتے ہو تو ضرور کرو، مگر اللہ کے حکم کے بغیر تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، اور موت کے آنے سے پہلے اپنے وقت کو اچھے کاموں میں صرف کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وقت تمہیں برے اعمال میں مصروف کر دے۔ اور کئی قومیں ایسی تھیں جنہوں نے اپنے قیمتی وقت کو ضائع کیا اور مقصد حیات کو بھول گئیں، لہذا ایسے لوگوں کی پیروی سے بچو، جلدی کرو اور نجات پانے کی کوشش کرو۔ یقیناً تمہارے پیچھے بہت تیز رفتار موت لگی ہوئی ہے جو بہت جلد آ کر رہے گی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے وقت کی قدر و منزلت کا خوب احساس تھا، اسی لیے آپ دن کے اوقات میں اپنی رعایا کی خبر گیری اور ان کے حقوق کی ادائیگی فرماتے، رات میں خدا کی عبادت اور ریاضت میں مشغول رہا کرتے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت و کردار پر عمل کرنے والے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین بھی ذکر الہی اور احکام خداوندی کی بجا آوری میں مشغول رہا کرتے تھے۔ اب اس کی ایک جھلک دیکھیے۔ حضرت سیدنا داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ روٹی پانی میں بھگو کر کھا لیتے تھے۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے، جتنا وقت لقمے بنانے میں صرف ہوتا ہے اتنی دیر میں قرآن کریم کی 50 آیتیں پڑھ لیتا ہوں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب غور کریں اپنے وقت کی اتنی قدر، اتنا سا وقت بھی میرا ضائع نہ ہو جائے۔ بلکہ حضرت سیدنا ابو بکر عطار علیہ رحمت اللہ الغفار فرماتے ہیں، جب حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو میں اور میرے کچھ رفقا وہاں موجود تھے۔ ہم نے دیکھا کہ انتقال سے کچھ دیر پہلے ضعف یعنی کمزوری کی وجہ سے حضرت جنید بغدادی بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ کے دونوں پاؤں متورم یعنی سوجے ہوئے تھے، سویلنگ تھی پیروں پر۔ جب رکوع و سجود کرتے
تو ایک پاؤں موڑ لیتے، جس کی وجہ سے بہت تکلیف اور پریشانی ہوتی۔ دوستوں نے یہ حالت دیکھی تو کہا، اے ابو القاسم یہ کیا ہے؟ آپ کے پاؤں متورم کیوں ہیں؟ فرمایا اللہ اکبر، یہ تو نعمت ہے۔ حضرت سیدنا ابو محمد حریری نے کہا، اے ابو القاسم، یعنی حضرت جنید بغدادی سے کہا، اگر آپ لیٹ جائیں تو کیا حرج ہے؟ انتقال کا وقت قریب ہے جنید بغدادی کا، اس وقت کہا جا رہا ہے اے ابو القاسم کچھ دیر لیٹ جائیں تو کیا حرج ہے؟ فرمایا ابھی وقت ہے جس میں کچھ نیکیاں کر لی جائیں، اس کے بعد کہاں موقع ملے گا؟ پھر اللہ اکبر کہا اور آپ کی روح اس دار فانی سے عالم بالا کی طرف پرواز کر گئی۔ آخری لمحات میں بھی وقت کو یوٹیلائز کرنے کی فکر ہے کہ ابھی وقت ہے کچھ نیکیاں کر لو۔ اور یہ بھی منقول ہے کہ جب آپ سے کہا گیا حضور اپنی جان پر کچھ نرمی کیجئے، تو فرمایا اب میرا نامہ اعمال بند کیا جا رہا ہے، اس وقت نیک اعمال کا مجھ سے زیادہ کون حاجت مند ہوگا؟ میرا نامہ اعمال بند ہونے لگا ہے، مجھ سے زیادہ کون نیکیوں کا حاجت مند ہے؟ میرا نامہ اعمال بند ہونے لگا ہے، میں کچھ نیکیاں لکھوا لوں اس میں۔ اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے ہمارے بزرگان دین کو اپنے مقصد حیات کا کس قدر احساس تھا کہ اپنی زندگی کے انمول لمحات کو فضولیات میں برباد کرنے کی بجائے نیک اعمال میں صرف کرتے۔ یاد رکھیے یہ وقت تو گزر ہی جائے گا، مگر کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارا ہر وقت لغویات میں برباد ہونے کی بجائے ذکر و درود اور نیک کاموں میں بسر ہو۔ وقت گزر جائے گا، گانے گاتے بھی گزر جائے گا، نعتیں پڑھتے بھی گزر جائے گا، وقت گزر جائے گا، گندے اشعار اور گندے لطیفوں میں بھی گزر جائے گا، ذکر و درود میں بھی گزر جائے گا، شراب اور جوئے کی مجلسوں میں بھی گزر جائے گا، اور قرآن اور نعت خوانی کی مجلسوں میں بھی گزر جائے گا۔ وقت گزر جائے گا، لیکن کیا ہی اچھا وقت وہ ہے جو اللہ کی یاد میں گزرتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے صوفیاء کرام کی صحبت اختیار کی، ان کے دو جملوں سے بہت فائدہ حاصل کیا۔ ایک یہ کہ وقت وہ تلوار ہے کہ اگر تم اس کو نہ کاٹو گے تو یہ تمہیں کاٹے گا۔ کتنا حکمت والا جملہ ہے۔ وقت ایک تلوار کی طرح ہے، اگر تم اس کو نہیں کاٹو گے یہ تمہیں کاٹے گا۔ اور دوسرا جملہ امام شافعی کہتے ہیں میں نے جو بزرگوں سے سیکھا، فرمایا نفس کا ان شغلتہا بالحق والا شغلت کا بالباطل، یعنی اپنے نفس کو حق کے ساتھ مشغول کر، ورنہ وہ تمہیں باطل کے ساتھ مشغول کر دے گا۔ نفس کو فارغ مت چھوڑنا، اس کو حق کے ساتھ مشغول کر دو، ورنہ یہ نفس تمہیں باطل کے ساتھ مشغول کر دے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، زندگی کے مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے آخرت کی تیاری کے لیے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر لینی چاہیے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، دن بدن ہمارا ہر قدم ہمیں موت سے قریب کرتا جا رہا ہے۔ اچھا بھلا انسان دیکھتے ہی دیکھتے چند لمحوں میں موت کی آگوش میں چلا جاتا ہے۔ اگر ہم مرنے سے پہلے آخرت کی تیاری نہ کر سکے تو سراسر خسارہ ہی خسارہ ہے۔ چنانچہ پارہ 30 سورۃ العصر میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، اس زمانہ محبوب کی قسم بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے۔ صدر الافاضل مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں اس کی عمر جو اس کا راس المال ہے اور اصل پونجی ہے وہ ہر دم گھٹ یعنی کم ہو رہی ہے، ہر لمحہ سانس کم ہو رہی۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے سورۃ العصر کا مطلب
ایک برف فروش سے سمجھا, برف بیچنے والے سے. امام فخر الدین رازی, the 100 famous people of the world, دنیا کی 100 مشہور شخصیات میں ایسے بڑے مفکر, ایسے بڑے مفسر, امام فخر الدین رازی کہتے میں نے سورہ عصر کا مطلب ایک برف بیچنے والے سے سیکھا جو بازار میں صدا لگا رہا تھا کہ رحم کرو اس شخص پر کہ جس کا سرمایہ گھلتا جا رہا ہے, رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھلتا جا رہا ہے. اس کی یہ بات سن کر میں نے کہا یہ ہے والعصر ان الانسان لفی خسر کا مطلب. کس محبوب کے دور مقدس کی قسم, بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے کہ جو زندگی انسان کو دی گئی ہے وہ برف کے گھلنے کی طرح تیزی سے گزر رہی ہے. اس کو اگر ضائع کیا جائے یا غلط کاموں میں صرف کر دیا جائے تو انسان کا خسارہ ہی خسارہ ہے. یاد رکھیے, وقت انسان کا بہترین سرمایہ ہے. جس قدر ہو سکے اسے اچھے کاموں میں استعمال کرنا چاہیے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگان دین نے ہم اپنے وقت کا صحیح استعمال کیا تو تصنیف و تالیف کے میدان میں علم تفسیر و حدیث, علم فقہ و طب, تاریخ, علم نجوم, حساب و لغت اور صرف و نحو وغیرہ کے علاوہ بہت سے علوم پر بے شمار کتابیں تصنیف فرما دی. جنہوں نے وقت کا درست استعمال کیا انہوں نے دنیا میں بہت اچھے اچھے کام کیے. ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت وقت کا استعمال, ان کی سیرت پڑھے تو انسان کو سمجھ آتا ہے وقت کا درست استعمال کیسے کیا جاتا ہے. امیر اہل سنت شیخ طریقہ دامت برکاتہ عالیہ کی زندگی کو آپ دیکھیں, پنکچویلٹی, ریگولر اینڈ کمپلیٹلی پنکچوئل شخصیت. اب دیکھیں تو اپنے وقت کو, ایک ایک لمحے کو کس طرح یوٹیلائز کرتے اللہ کی یاد میں, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں, علم دین کی خدمت میں, تصنیف و تالیف میں. اور یہ وقت کا درست استعمال ایسی شخصیتوں سے سیکھا جاتا ہے, اور جو وقت کا درست استعمال سیکھ جاتے ہیں وہ بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں. اگر ہم اپنے گرد و پیش کے ماحول پر نظر دوڑائیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں مسلمانوں بالخصوص نوجوانوں کی اکثریت ایسی ہے جو اپنی تخلیق کا مقصد ہی بھولے بیٹھے ہیں. ایک تو وقت کا درست استعمال نہ کرنا اور دوسرا مقصد حیات کو ہی بھول جانا. ایک تو وقت انتہائی قیمتی ہمارے پاس سرمایہ, اس سرمایہ کا درست استعمال نہ کرنا یہ بھی غلطی, اور اس کے بعد بڑی غلطی یہ کہ اس وقت کے سرمایہ کو غلط استعمال کرنا, مقصد حیات کو بھول جانا. اور بڑی بے دردی کے ساتھ ہماری نوجوانوں کی ایک اکثریت ہے, بڑی بے دردی اور بے فکری کے ساتھ اپنا قیمتی وقت برباد کرنے میں مصروف ہے. فی زمانہ موبائل فون, انٹرنیٹ اور ٹی وی کا غلط استعمال وقت ضائع کرنے کے اسباب میں نمایاں حیثیت رکھتے ہیں. اب موبائل فون کو لے لیں, جدید ٹیکنالوجی کا ایک حصہ, وقت کی ضرورت اور رابطے کا اہم ذریعہ ہے. اس کے درست استعمال پر کلام نہیں, ٹھیک, بڑا اچھا ذریعہ ہے جلد رابطے کا. ٹیکنالوجی یا وقت کی ضرورت ہے, رابطے کا اہم ذریعہ ہے. اس کے ذریعے ہم چند سیکنڈز میں دنیا کے کسی بھی حصے میں فوری طور پر رابطہ کر سکتے ہیں. جہاں یہ ہمارے لیے مفید ہے وہیں اس کا غلط استعمال, اس سے بہت سے نقصانات بھی ہوتے ہیں. یہ چھوٹا سے ایک آلہ ہے مگر ہماری نوجوان نسل اس کے ذریعے بربادی کے عمیق گھڑے میں تیزی سے گرتی جا رہی ہے. ہمارے اسکول و کالج کے وہ طلبہ و طالبات جنہیں ہم مستقبل کے معمار کہتے ہیں وہ بھی اس آفت میں گرفتار نظر آتے ہیں. ان میں سے بعض گیمز کے دیوانے ہیں تو کسی کا میموری کارڈ حیاسوز مناظر سے بھرپور فلمی گانوں کے ساتھ ساتھ فحش ویڈیو سے بھرا ہوا ملے گا. کوئی موبائل کمپنیوں کے پیکیجز کی وجہ سے ساری رات اپنا قیمتی وقت بےہودہ اور فحش قسم کی گفتگو میں گزار رہا ہے تو کوئی بلا وجہ لوگوں کو تنگ کرنے میں مصروف ہے. غلط رابطے, موبائل کا غلط استعمال کتنے گھروں کے اجڑنے کا ذریعہ بن گیا, کتنی طلاقوں کا ذریعہ بن گیا.
کتنوں کے گھروں سے بھاگنے کا ذریعہ بن گیا, کتنی عزتوں کے بمال ہونے کا ذریعہ بن گیا. ناجائز رابطے, موبائلوں کا غلط استعمال. اگر ہم موبائل فون کو فقط جائز رابطہ کرنے, دینی مسائل بتانے یا نیکی کی دعوت دینے کے لیے استعمال کریں تو گناہوں کے بچنے کے ساتھ ساتھ اپنا بہت سا وقت بچانے کے ساتھ ڈھیروں اجر و ثواب کما سکتے ہیں. فضول میسج میں مت پڑے, فضول قسم کے میسج, فضول قسم کی شاعری, فضول قسم کے لطیفے اور مطلب ایک عجیب قسم کی ہوا چلی ہوئی. گندی تصویریں, گندے میسج, گندی چیزیں, ایک دوسرے کو شیئر کرنا, ایک دوسرے کو فارورڈ کرنا. ملتا کیا اس سے؟ وقت بھی ضائع, گناہوں کے اعلیٰ. پھر انٹرنیٹ کا استعمال, یہ اس قدر آج کے دور کا جدید جو ہے وہ ایجادات میں سے ایک اہم اور مفید ایجاد ہے انٹرنیٹ. اس کے دینی اور دنیاوی بے شمار فوائد ہیں. ہم انٹرنیٹ کے ذریعے گھر بیٹھے دینی اور دنیاوی اہم معلومات حاصل کر سکتے ہیں. مختلف ویب سائٹس کے ذریعے بے شمار کتابیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ جہاں اتنی خوبیوں کا حامل ہے وہاں اس کے بے شمار نقصانات بھی ہیں. اس کے ذریعے اب جو وقت کا غلط استعمال کرتے ہیں, مقصد حیات جو بھول گئے, ان کا یہاں پر خصوصیت کے ساتھ ہم جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں نا. اسی نیٹ کے ذریعے دھوکہ دہی, بلیک میلنگ, فحش ویب سائٹس کے ذریعے جنسی جذبات کو تسکین پہنچانا جیسی برائیاں ہمارے نوجوان طبقے میں بہت عام ہوتی جا رہی. ہمیں اگر اپنی اولاد کو اس جدید ٹیکنالوجی سے متعارف کروانا ہی ہے تو اس کا صحیح استعمال سکھائیں اور ان کی نگرانی بھی کرتے رہیں. اس انٹرنیٹ کے ذریعے اپنا اور اپنی اولاد کا قیمتی وقت صحیح جگہ استعمال کرنا ہے, اور انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے وقت کا درست استعمال کی ایک جگہ میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. انٹرنیٹ پر آپ اگر ہیں, نیٹ کے ذریعے کوئی ویب سائٹ وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawat-islami.net آپ وزٹ کیجئے. آپ کا بہت وقت اس پہ گزرے گا اور انشاءاللہ یہ ویب سائٹ آپ کو بور بھی نہیں ہونے دے گی, بہت سا علم بھی ملے گا, آپ کا وقت بھی اچھا گزر جائے گا. وقت گزارنا نا آپ نے, اب ادھر آ جاؤ نا, اب آؤ ویب سائٹ پر آ جاؤ. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو علم دین ملے گا, آپ کو نعتیں ملیں گی, تلاوت ملے گی, فیضان قرآن ملے گا, فیضان حدیث ملے گا, سیرت مصطفیٰ کا انسائکلوپیڈیا ملے گا. آپ جس شعبے میں جانا چاہتے ہیں اس شعبے کی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو معلومات ملیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور آج کے دور کا انتہائی خطرناک آلہ جس کا درست استعمال اس کو بہت اچھا بنا دیتا ہے, جس کا غلط استعمال اس کو بہت ہی برا بنا دیتا ہے, وہ ہے ٹی وی. اسی طرح ٹی وی دور حاضر کی ایک ایجاد ہے. فحاشی اور عریانیت پھیلانے میں اس کا کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. ٹی وی فی زمانہ تقریباً ہر گھر میں ہی موجود ہے. آج ہر کس و ناکس اس تباہ کار کی محبت کا شکار ہے. اس کے ذریعے بھی اچھا خاصا وقت برباد ہوتا ہے. فلموں ڈراموں کے حیا سوز مناظر سے لطف اندوز ہو کر لوگ گھنٹوں اپنا قیمتی وقت برباد کر دیتے ہیں. ہمارے بڑے تو اس برائی میں پہلے سے مبتلا تھے, مگر افسوس کہ اب تو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی فلمی گانے گنگناتے, گلیوں میں ٹانگیں تھرکاتے ہوئے ناچتے نظر آتے. خدا را غفلت سے بیدار ہو جائیے اور اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی اصلاح کا بھی ذہن بنائیے. گندی فلمیں دیکھ کے, گندے مناظر دیکھ کے, اب کارٹون کے نام پر بھی تو کس قدر بے حیائی انجیکٹ کی جا رہی ہے. اب غور کریں, ہمارے بچوں میں, ہمارے نوجوانوں میں فحاشی, عریانیت اور بے حیائی انجیکٹ کی جا رہی ہے. غیر محسوس انداز میں ان کے ذہن کو باغی کیا جا رہا ہے. اپنا اور اپنی اولاد کا وقت برباد ہونے سے بچا. ان کا دل لگ جاتا ہے. آپ ہم غور کریں نا, تھوڑا سا کوشش کریں, بچوں کو تھوڑی سی تربیت دیں, ان کا ذہن جلدی ڈائیورٹ ہو جاتا ہے, جدھر چاہے کر لیں. خدا را غفلت سے بیدار ہو جائے.
یہ گندی فلمیں، ڈرامے، یہ گانے باجے، یہ فحاشی اور عریانیت کے مناظر بچوں کو بگاڑ دے گی. باغی کیا جاتا ہے ماں باپ کے ساتھ، خاندان کے ساتھ، معاشرے سے ٹکرا جاؤ، یہ کر دو وہ کر دو، گھر سے بھاگ جاؤ، یہ سکھایا یہی جا رہا ہے نا آج کل، پتہ یہ چل رہا ہے. فلمیں ڈرامے دیکھنے کی بجائے، اور میں آپ کو ٹی وی کا ایک اچھا استعمال بتا دیتا ہوں، بے حیائی کے چینل چھوڑو، فحاشی اور عریانیت والے چینل چھوڑو. اتنی محنت، اتنی کوشش کر کے آپ کی پیاری تحریک دعوت اسلامی نے آپ کو ٹی وی کے درست استعمال کے لیے مدنی چینل دے دیا ہے. آؤ نا مدنی چینل پر. مدنی چینل پہ آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی روحانی تسکین بھی ملے گی. تو ٹی وی کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچائیے. اس سے وقت بہت ضائع ہوتا ہے، گانے باجے، اس کا فائدہ کیا گانے سننے، فلموں سے، گندے لطیفوں سے، گندے اشعار سے. ادھر مدنی چینل دیکھیں گے انشاءاللہ علم دین ملے گا، فکر آخرت ملے گی. ابھی جو مدنی چینل پر موجود ہے، مدنی چینل کے ناظرین، اب آپ غور کریں، اس وقت یہ جو ہم مقصد حیات پر گفتگو کر رہے ہیں، یہ مدنی چینل کی کوشش نہیں ہے لوگوں کے ذہنوں میں اپنی زندگی کا مقصد سمجھنے کی طرف توجہ دلانا. یہ مدنی چینل اس بات کی کوشش نہیں کر رہا کہ ہم اپنے وقت کو اچھا اس کو جو فروٹفل بنا لے، اس کا یوٹیلائز اچھا کرنے والے بن جائیں، اپنے وقت کو برباد کرنے سے بچ جائیں، اپنی آخرت کو برباد کرنے سے بچ جائیں، اپنے آپ کو بے حیائی سے بچا لے، ہماری اولاد، ہماری نسلیں، ہمارا گھر بے حیائی سے، برائی سے، فحاشی سے، ہر طرح کی گندگی سے پاک ہو جائے. مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار. مدنی چینل اپنے گھر میں مدنی چینل جاری کریں، اپنا دل لگائیں. دیکھیں نا، شروع بات کہتے ہیں تھوڑی سی آؤٹنگ کر لیں. ہم آؤٹنگ نہیں کرو، اپنے مدنی چینل پر سلسلے بھی چینج ہوتے رہتے. آپ دیکھو گے کہ مدنی چینل پر تھوڑی دیر کے بعد آپ کو موضوع چینج نظر آ جائے گا، مختلف موضوعات بدل جاتے ہیں، سلسلے بدلتے رہتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بوریت نہیں ہوگی. جس کا بیمار ہو جاتا ہے نا دل، اور بیمار ہو جاتا ہے جو کسی مرض میں، اس کو اچھی خوراک بھی بعض اوقات جو ہے نا وہ ذائقہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، لیکن جب توبہ کرتا ہے، جب دل لگ جاتا ہے نا عبادت، پھر جو ہے نا وہ نیکیاں اچھی لگنے لگ جاتی ہیں، دل لگے گا انشاءاللہ تعالی. اس کے علاوہ بھی دیگر فضول کاموں میں وقت کو برباد کیا جاتا ہے. مثلا ابھی چھوٹی چھوٹی مثالیں وقت ضائع ہونے کی. اٹھنے کے باوجود کافی دیر بستر پر پڑے رہنا، بستر ہی نہیں چھوڑتے، جاگ بھی گئے ہیں بستر نہیں چھوڑتے. یہ وقت کسی استعمال میں نہیں آ رہا. غسل خانے میں گھنٹوں نکال دینا، کھانا کھاتے وقت بہت زیادہ وقت لینا، کافی دیر آئینے کے سامنے حاضری دینا، کہیں چائے پینے بیٹھنا تو فضول اور لغو گفتگو، مثلا ملکی اور سیاسی حالات، میچوں پر تبصرے وغیرہ میں مشغول ہو جانا. فائدہ کیا اس کا؟ اور افسوس کہ آج بھی ایسے افراد کی کمی نہیں جو غیبت، چغلی، موسیقی، بدگمانی، دل آزاری، تہمت و بہتان، مخلوط تفریح گاہ، ہوٹل، ٹی وی وغیرہ پر فلمیں، ڈرامے، کھیل کود کے غیر شرعی پروگرام دیکھ کر وقت جیسی عظیم نعمت کو برباد کرتے اور اپنی دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھاتے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنی زندگی کی قدر و منزلت کے پیش نظر اسے لغو اور فضولیات سے بچا کر اللہ عز و جل کی خوشنودی اور رضا میں بسر کریں. یاد رکھیے کہ جو لوگ اپنی زندگی اور وقت کی قدر کرتے ہیں اور اپنے مقصد حیات کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہیں، انہیں کل بروز قیامت بارگاہ رب العزت میں پیش ہوتے وقت کوئی شرمساری نہ ہوگی. جو وقت کا اچھا استعمال کرتے ہیں وہ شرمسار نہیں ہوں گے، اپنے وقت، اپنے گزرے ہوئے لمحات پر فرحاں و شاداں ہوں گے. چنانچہ حضرت ابو بکر بن عیاش رحمت اللہ تعالی علیہ کے متعلق مروی ہے کہ وہ اپنی حیات کے قیمتی لمحات فضولیات میں برباد کرنے کی بجائے گھر کے بالا خانے یعنی اوپر کی منزل کے کمرے میں 60 سال تک روزانہ دن اور رات میں ایک ایک قرآن کریم پڑھا کرتے. 60 سال تک ہر دن اور رات ایک ایک قرآن پاک پڑھا کرتے. اور جب کمزوری اور ضعف کی وجہ سے بالا خانے پر بار بار اترنا چڑھنا دشوار ہو گیا، اوپر منزل تھی نا،
اوپر چڑھنا اترنا دشوار ہو گیا تو آپ نے اترنا ہی چھوڑ دیا کہ دوبارہ چڑھنا مشکل ہو جائے گا، یہاں تک کہ اپنی آخرت سنوارنے اور رب کو راضی کرنے کے لیے عبادت و ریاضت میں اس قدر مشغول ہوئے کہ آپ نے 40 سال تک زمین پر پہلو نہ لگایا، یعنی مسلسل عبادت کے باعث آرام کو ترک فرما دیا۔ اور جب آپ کا اس جہان فانی سے کوچ کا وقت قریب آیا تو آپ کے صاحبزادے ابراہیم بن ابو بکر رونے لگے، تو آپ نے ان سے ارشاد فرمایا کیا تمہارے خیال میں اللہ تمہارے باپ کے وہ 40 سال ضائع فرما دے گا جن میں اس نے ہر شب میں قرآن کریم پڑھا ہے؟ یہ آپ کے بیٹے جب رونے لگے تو اس وقت انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تمہارے باپ کے وہ 40 سال ضائع کر دے گا جن 40 سالوں میں ہر رات میں پورا ختم قرآن کیا ہے؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے جو لوگ دنیا میں اپنے وقت کی قدر کرتے ہیں اور منزل حقیقی تک پہنچنے کے لیے وافر مقدار میں زیادہ راہ اکٹھا کر لیتے ہیں تو اس جہان فانی سے کوچ کرتے وقت انہیں کوئی افسوس نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو بخوشی آگے بڑھ کر خود موت کو اس لیے گلے لگا لیتے ہیں کہ فانی لذتوں سے جان چھڑا کر ابدی نعمتوں کے سائے میں جلد از جلد پہنچ جائیں۔ لہذا آپ کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہو، یہ بات بخوبی جان لیجئے کہ جس مقصد کے تحت آپ نے یہ شعبہ اختیار کیا ہے وہ اسی صورت میں حاصل ہوگا جب آپ اپنے اوقات کار کا درست استعمال کرتے ہوئے بھرپور محنت اور لگن کے ساتھ کوشاں رہیں گے۔ اس لیے کہ جو اپنے مقصد کو جس قدر زیادہ اہمیت دے گا، جو اپنے مقصد کو جس قدر زیادہ اہمیت دے گا اور اس کے حصول کے لیے جتنی زیادہ کوشش کرے گا، اس کی کامیابی کے امکانات اتنے ہی زیادہ روشن ہوں گے۔ اور جو اس کے برعکس اپنے اوقات کو فضولیات میں برباد کرے گا، ناکامی و نامرادی اس کا مقدر ٹھہرے گی۔ اور ساتھ میں ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جب ہزاروں مصروفیات کے باوجود بھی اپنے دنیاوی مقصد میں کامیابی کے لیے جیسے بھی بن پڑے اور جس طرح بھی ممکن ہو ہم وقت نکال ہی لیتے ہیں۔ اب دیکھ لیں کہ دنیاوی مصروفیات بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ بیزی ہیں، لیکن اب دنیاوی مقاصد میں کامیابی کے لیے جیسے بھی بن پڑے جس طرح بھی ممکن ہو وقت نکالتے ہیں نا۔ تو جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے تو کیا ہم اس کے لیے تھوڑا سا وقت بھی نہیں نکال سکتے؟ بڑی توجہ طلب جملے کہ جب ہمیں کسی دنیاوی پروفیشن میں، پڑھائی میں، کاروبار میں، جاب میں کوئی کامیابی پانی ہے، کتنی مصروفیت ہے، کیسے ہی ہم جو ہے وہ مصروفیت میں الجھ گئے، لیکن وقت نکالتے کہ نہیں اس کے لیے؟ کیا نفع آ رہا ہے نا، پروفٹ جا رہا ہے، جاب چلی جائے گی، نوکری چلی جائے گی، یار وقت پہ پہنچنا ہے۔ دنیا کے لیے وقت نکالتے نا کھینچ کے، جس مقصد کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا، کیا اس کی کامیابی کے لیے ہم وقت نہیں نکالیں گے؟ کیا اس کو پسے پش ڈال دیں؟ کیا اس کو یکسر نظر انداز کر دیں؟ کیا اس کو چھوڑ دیا جائے؟ نہیں پیارے اسلام بھائی، اس سلسلے اپنے طرز عمل کیسا ہے ہمارا، ہم سب اپنا اپنا غور کر لیں، کیونکہ ہمارا مقصد حیات و رضائے الہی کا حصول ہے، مگر افسوس صد افسوس ہم اس سے غافل ہو کر دنیاوی ترجیحات میں مگن ہو چکے ہیں۔ ہمارا مذہب اسلام، ہم مسلمان ہیں، اگر ان الفاظ کے معنی پر ہی غور کر لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ہمیں تو حکام خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے کا حکم دیا گیا۔ ہم مسلمان ہیں نا، مگر افسوس کہ ہم دھن کی دھن میں، دھن کہتے مال، دھن کی دھن میں نہ صرف اپنے مقصد حیات کو بھول کر رحمت خداوندی سے دور ہو چکے، بلکہ خود اپنے آپ سے بھی غافل ہو چکے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الحشر پارہ 28 میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور ان جیسے نہ ہو جو اللہ کو بھول بیٹھے تو اللہ نے انہیں بلا میں ڈالا
کہ اپنی جانیں یاد نہ رہی وہی فاسق ہے، ان جیسے نہ ہو جو اللہ کو بھول بیٹھے. یہ قرآن پاک میں ہمیں سمجھایا گیا. معلوم ہوا جو لوگ اللہ کے ذکر سے غفلت کے مرتکب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اس آزمائش میں مبتلا فرما دیتا ہے کہ وہ اپنی ذات سے بھی غافل ہو جاتے ہیں اور یوں اللہ عز و جل ان سے ناراض ہو کر انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے. چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے نسوا اللہ فنسیہم، یعنی وہ اللہ کو چھوڑ بیٹھے تو اللہ نے انہیں چھوڑ دیا. تو قبل اس کے کہ اللہ عز و جل ہم سے ناراض ہو کر ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دے، ہمیں خود ہی اپنی اصلاح کے لیے اپنے مقصد اور وقت کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا، خصوصاً جوانی کے پربہار ایام میں جب امنگیں پرجوش، عزم و حوصلہ جوان اور اعضاء میں قوت ہوتی ہے. وقت کی قدر کرتے ہوئے عبادت اور ریاضت کی عادت بنا لیجئے. آج صحت کی نعمت حاصل ہے، اس سے فائدہ اٹھا لیجئے کہ بڑھاپے میں ہمت جواب دے جاتی ہے اور بسا اوقات آدمی بیکار ہو کر رہ جاتا ہے. چنانچہ شہزادہ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مصطفیٰ رضا خان نوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت. ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت. جو کچھ کرنا ہو اب کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم جانتے کہ ہمارا جتنا بھی وقت گزر چکا وہ واپس نہیں آ سکتا، مگر جو وقت باقی ہے وہ ہماری دسترس میں ہے. اس سے خوب فائدہ اٹھا لیجئے. یہ سوچ کر عبادت سے منہ موڑنا کہ ابھی تو بڑی عمر باقی ہے بعد میں عبادت کر لیں گے، یا ابھی تو میری عمر ہی کیا ہے بڑھاپے میں عبادت کر لیں گے، یا نوکری سے ریٹائر ہونے کے بعد عبادت کر لیں گے، یہ سب نفس و شیطان کے وسوسے ہیں. کیا خبر کہ آپ بڑھاپے سے پہلے ہی موت کا شکار ہو جائیں. اگر آپ کو بڑھاپے تک مہلت مل بھی جائے تو کیا یہ لازم ہے کہ آپ کو اس وقت آپ کی اس وقت کی عبادت سے اللہ راضی ہو جائے؟ یاد رکھیے بڑھاپے میں عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کرنے والے کی مثال اس خادم کی طرح ہے کہ جس کو اس کا مالک کہے کہ آج دن کے اجالے میں یہ فلاں کام ہر صورت میں مکمل ہو جانا چاہیے. بڑی توجہ والی مثال ہے. کسی خادم کا مالک اسے کہے کہ آج دن کے اجالے میں فلاں کام ہر صورت میں مکمل ہو جانا چاہیے، خواہ دیگر کام کرو یا نہ کرو. جس قدر اچھا کام کرو گے انعام کے حقدار ہوگے، اور اگر کام درست انداز میں یا بالکل نہ کیا تو انعام سے محرومی کے ساتھ ساتھ سزا کے بھی مستحق ٹھہرو گے. خادم نے مالک کے حکم پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے کام کے مکمل ہو جانے کی یقین دہانی کروائی، مگر غفلت کی بنا پر یا دیگر کاموں میں مصروفیت کی وجہ سے اس ضروری کام کو بھول گیا. مالک نے کہا کوئی اور کام چاہے کرو نہ کرو، یہ کام دن کے اجالے میں کر دینا. اس نے حامی تو بھر لی لیکن اور کاموں میں لگا رہا، مصروفیت کی وجہ سے اس کام کو بھول گیا. عصر کے بعد جب سورج غروب ہونے والا تھا تو اچانک اسے یاد آیا کہ مالک نے تو سورج ڈوبنے سے پہلے فلاں کام کرنے کا حکم دیا تھا. یاد آتے اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے. جو کام پورے دن کا تھا اب دن کے اس تھوڑے سے حصے میں کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ بہرحال وہ ہر طرف سے غافل ہو کر اس کام میں مصروف ہو گیا اور جی جان سے کوشش کرنے لگا کہ کسی طرح یہ کام مکمل کر لے، اور شدت سے یہ خواہش کرنے لگا کہ اے کاش تھوڑی دیر سورج مزید ٹھہر جائے اور اسے کام مکمل کرنے کا موقع مل جائے. کام یاد آ گیا، وقت تھوڑا ہے، اب تمنا کرے گا کہ کاش تھوڑی دیر سورج ٹھہر جائے کام پورا کر لوں. یا اس کا مالک اسے مزید ایک دن کا موقع دے دے تو یقیناً وہ اس کام کو پورا کر لے گا اور دیگر کاموں کی طرف بالکل آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے گا. اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی غفلت پر افسوس کرتا جاتا کہ آئے افسوس وہ کیسے یہ بھول گیا، حالانکہ اس کے مالک نے کام کے درست طریقے سے بجاوری پر انعامات کا وعدہ کیا تھا. اب ایک تو ان انعامات سے محروم ہونا پڑے گا، دوسرے مالک کی ناراضی کی صورت میں سزا بھی مل سکتی ہے.
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو آج پاک نولکھی کابینہ منڈی وار برٹن کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کر رہے ہو، اور مدنی چینل کے ناظرین جو دنیا بھر میں اس اجتماع کو دیکھنے سننے کی سعادت حاصل کر رہے، غور تو کیجئے، بڑھاپے یعنی اپنی عمر کے آخری حصے میں خواب غفلت سے بیدار ہونے والے شخص کی مثال بھی مذکورہ خادم جیسی ہے۔ ہمارے پروردگار عز و جل نے ہمیں زندگی اور موت کے درمیان کا وقت عطا فرمایا تاکہ ہم عبادت کے ذریعے رضائے خداوندی حاصل کر کے اخروی انعامات کے حقدار قرار پائیں، مگر ہم میں سے اکثر لوگ جوانی دیوانی ہوتی ہے یا دنیاوی عیش و عشرت میں ڈوب کر ایام زندگی غفلت میں گزار دیتے ہیں، پھر جب زندگی کا سورج غروب ہونے پر آتا ہے تو گزرے وقت پر افسوس کرتے ہیں۔ افسوس صد افسوس، جب ہم دنیا کے قابل نہیں رہتے یا دنیا ہمیں دھتکار دیتی ہے تو رب قدوس کا در یاد آتا ہے، اور پھر ہر طرف سے منہ موڑ کر زندگی کی آخری لمحات میں اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ اے کاش اس جوانی کو گناہ اور فضولیات میں برباد کرنے کی بجائے اللہ عز و جل کی عبادت و اطاعت اور اتباع سنت میں گزارنے کا ہمارا مدنی ذہن بن جائے، اور ہمیں ہمارے مالک نے دنیاوی زندگی میں جس کام کے لیے پیدا فرمایا ہے اسے بجا لانے میں کوئی کوتاہی نہ کرے، ورنہ مذکورہ خادم کی طرح پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا، اور جب ہماری موت کا وقت آئے تو کہیں یہ نہ کہنے لگے کہ اے کاش ہمیں مزید کچھ مہلت مل جائے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسے غافلین کا بھی تو ذکر کیا ہے نا، جو موت کے وقت حسرت و پچھتاوے کے ساتھ یہ کہتے ہوں گے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ اے اللہ تو نے مجھے تھوڑی مہلت کیوں نہ دی، تھوڑی مدت اور مہلت کیوں نہ دی، فاصدق میں صدقے دیتا، واکن من الصالحین اور میں نیکوں میں سے ہو جاتا۔ اس وقت بندہ تمنا کرے گا، مگر افسوس پچھتاوے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بڑھاپے یعنی عمر کے آخری حصے میں خواب غفلت سے بیدار ہونے والے شخص کی مثال ایسی خادم کی طرح ہے جس نے اپنا وقت غفلتوں میں گزار دیا۔ اب میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، اب تک جو ہمارا وقت گزرا، اگر ہم اپنے وقت کے ضائع ہو جانے والے لمحات پر نادم ہیں اور چاہتے ہیں کہ کسی طرح ان اوقات کی تلافی ہو جائے اور بروز قیامت بارگاہ خداوندی میں شرمسار نہ ہونا پڑے، تو اپنے موجودہ وقت کی قدر کیجئے اور دن رات کا لمحہ یاد خداوندی میں بسر کیجئے، اور ہر صورت میں دل کی پراگندگی سے جان چھڑانے کی کوشش کیجئے، اور فوراً یہ چند کام میں عرض کر رہا ہوں ان پر غور کرے، یہ شروع کر دے۔ اگر واقعی پچھلے ایام کی غفلتوں پر ندامت ہے، سب سے پہلے فرائض و واجبات کی ادائیگی کی پابندی کیجیے، حرام کاموں سے بچنے کی نیت کیجیے، پچھلے گناہوں پر توبہ اور استغفار کیجیے، بے حیائی و بے پردگی کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہوئے آنکھوں کا قفل مدینہ لگا لیجیے، غیبت و چغلی اور جھوٹ جیسی بری باتیں سننے سے کانوں کی حفاظت کیجیے، ہاتھ پاؤں کو اپنے قابو میں رکھیے، برے فعل کی جانب نہ بڑھنے دیجیے، حرام لقمے سے بچیے، نیکی کا حکم دیجیے اور برائی سے منع کیجیے، ہر کام میں اچھی اچھی نیتوں کی عادت اپنائیے، خود کو بری نیت سے بچائیے، جانے اور انجانے میں ہونے والے گناہوں کی بخشش کے لیے روزانہ بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو کر توبہ کیجیے، دل کو بدگمانی سے آزاد کر کے حسن ظن کا معمول بنانے کی کوشش کیجیے،
ہر نیک معاملے میں ثابت قدمی اور استقامت اختیار کیجئے، تقوی اور نیکی کے ہر کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے، اور اپنے مقصد حیات کو سمجھنے اور اس پر گامزن ہونے کا ایک بہت بڑا ذریعہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بھی ہے۔ آ جاؤ، آ جاؤ، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول تمہیں مقصد حیات سکھائے گا، تمہارے وقت کو غلط استعمال سے بچائے گا۔ آ جائیں، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اپنا لیجئے، 12 مدنی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے۔ صدائے مدینہ، بعد فجر مدنی حلقہ، مسجد درس، چوک درس، مدرسۃ المدینہ برائے بالغان میں شرکت کیجئے۔ اور ہفتہ وار کچھ کام ہمارے ذمے ہیں، ان میں ہفتہ وار اجتماع اول تاخیر، یوم تعطیل اعتکاف، ہفتہ وار مدنی مذاکرہ، 61 VCD اجتماع، علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شرکت۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ماہانہ 2 کام یہ اپنے اوپر لگا لیجئے، ذمے لگا لیجئے، اپنے آپ کو عادی بنا لیں کہ مدنی انعامات اور مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ شرکت کیا کریں۔ انشاءاللہ یہ 12 مدنی کام اپنائیں گے، برکتیں برکتیں پا جائیں گے، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب جو آتا ہے خود بخود گناہوں سے بچنے، فضولیات سے بچنے اور نیکی کے رستے پر چلنے کا ذہن بن جاتا ہے۔ آئیے ضمن میں آپ کو وہ ہند کے ایک اسلامی بھائی کی تحریر کا خلاصہ پڑھ کر سناؤں۔ مراد آباد UP ہند کے ایک اسلامی بھائی کی تحریر کا خلاصہ ہے کہ دعوت اسلامی کے ماحول سے پہلے میں گناہوں کے سمندر میں غرق تھا، نمازوں سے دوری، فیشن پرستی، بے حیائی کی نحوست میں جکڑا ہوا۔ میری زندگی کے ایام جو یقیناً انمول ہیرے ہیں غفلت کی نظر تھے، روحانی امراض کے علاوہ جسمانی امراض میں گرفتار، ناک کی ہڈی بڑھ جانے کے ساتھ دل کی بیماری بھی تھی جس کی وجہ سے میں کافی اذیت کا شکار رہتا تھا۔ بالآخر اس سیاہ کی تاریک رات کے سیاہ بادل چھٹے، ہوا یوں بھی گناہوں میں ڈوبا، ظاہری بیماریاں بھی باطنی بیماریاں بھی، لیکن ہوا یوں کہتے دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں مجھے سفر کی سعادت نصیب ہو گئی۔ عاشقان رسول کی صحبت کی بدولت میری زندگی کے اندر مدنی انقلاب برپا ہو گیا، اور میں نے تمام سابقہ گناہوں سے توبہ کر کے اپنے آپ کو سنتوں کے راستے پر ڈال دیا۔ الحمدللہ یہ برکت بھی نصیب ہوئی کہ مدنی قافلے سے واپسی پر میری ناک کی بڑی ہوئی ہڈی بھی درست ہو گئی، اور کچھ دنوں بعد میرے دل کا مرض بھی ختم ہو گیا۔ آئیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ دعوت اسلامی کا ماحول اپنا لیں گے تاکہ ہمارا وقت اچھا گزرے، انشاءاللہ سنتوں بری زندگی گزاریں گے، اپنا کاروبار، کام، معاملات، جاب یہ بھی انشاءاللہ فکر آخرت میں گزرے گی نا تو جاب بھی اچھی ہو جائے، نوکری بھی اچھے انداز میں حلال روزی کمائیں گے نا۔ پھر بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ راہ مدینہ کا مسافر کے 15 حروف کی نسبت سے چلنے کی 15 سنتیں اور آداب۔ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت 37 میں ارشاد رب العباد وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اتراتا نہ چل۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت جلد 3 صفحہ 435 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ایک شخص 2 چادریں اوڑے ہوئے اترا کر چل رہا تھا اور گمانڈ میں تھا، وہ زمین میں دھنسا دیا گیا، وہ قیامت تک دھنستا ہی جائے گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات چلتے ہوئے اپنے کسی صحابی کا ہاتھ اپنے دستے مبارک میں پکڑ لیتے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو کسی قدر آگے جھک کر چلتے، گویا کہ آپ بلندی سے اتر رہے ہیں۔ گلے میں سونے یا کسی بھی دھات یا میٹل کی چین ڈالے لوگوں کے دکھانے کے لیے گریبان کھول کر اکڑتے ہوئے ہرگز نہ چلیں کہ یہ احمقوں، مغروروں اور فاسقوں کی چال ہے۔ گلے میں سونے کی چین یا بریسلٹ پہننا مرد کے لیے حرام اور دیگر دھاتوں یعنی میٹلز کی بھی ناجائز۔ اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو راستے کے کنارے کنارے درمیانی رفتار سے چلیے۔ راہ چلنے میں پریشان نظری یعنی بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنا سنت نہیں، نیچی نظریں کیے پر وقار طریقے پر چلیے۔ کسی کے گھر کی بالکنی یا کھڑکی کی طرف بلا ضرور نظر اٹھا کر دیکھنا مناسب نہیں۔ چلنے یا سیڑھی چڑھنے اترنے میں احتیاط کی کہ جوتوں کی آواز پیدا نہ ہو۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی کہ راہ چلتے ہوئے جو چیز بھی آڑے آئے اسے لاتے مارتے جاتے ہیں، یہ قطعاً غیر مہذب طریقہ ہے۔
راہ چلتے ہوئے کھڑے بلکہ بیٹھے ہونے کی صورت میں بھی لوگوں کے سامنے تھوکنا، ناک سنکنا، ناک میں انگلی ڈالنا، کان کھجاتے رہنا، بدن کا میل انگلیوں سے چھڑانا وغیرہ تہذیب کے خلاف ہے۔ پیدل چلتے میں جو قوانین خلاف شرع نہ ہوں ان کی پاسداری کیجئے، مثلا گاڑیوں کی آمد و رفت کے موقع پر سڑک پار کرنے کے لیے میسر ہو تو زیبرا کراسنگ یا اوور ہیڈ پل استعمال کیجئے، جس سمت سے گاڑیاں آ رہی ہوں اس طرف دیکھ کر ہی سڑک عبور کیجئے۔ عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے حتی الامکان روزانہ پون گھنٹہ ذکر و درود کے ساتھ پیدل چلیے، انشاءاللہ صحت اچھی رہے گی۔ ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 2 کتب 312 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت حصہ 16 اور 120 صفحات کی کتاب سنتیں اور آداب ہدیۃً حاصل کیجیے اور پڑھیے۔ سنتوں کی تربیت کے بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنت و برا سفر بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سنت اپنانے، سیکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ آج سے کم و بیش 3 دہائیوں قبل 1981 سن عیسوی میں قائم ہونے والی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی، شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے شہر شہر، نگر نگر، گلی گلی جا کر لوگوں کو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے روشناس کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ الحمدللہ عز وجل آپ دامت برکاتہم العالیہ کی مثبت سوچ اور شیریں گفتار نے کثیر لوگوں کے ذہنوں کو اسلامی روش پر گامزن فرمایا، اور آپ دامت برکاتہم العالیہ کے آڈیو بیانات سے بھی نہایت کارگر تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ چل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے، تو بجا لے چاہے جتنا 4 دن کا ساز ہے۔ 2008 سن عیسوی میں جب الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کے شعبے مدنی چینل کا آغاز ہوا تو اس تبدیلی میں مزید نکھار دیکھنے میں آیا، کیونکہ اب لوگوں کے کانوں میں صرف آپ دامت برکاتہم العالیہ کی آواز ہی نہیں رس گھول رہی تھی، بلکہ